بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ رمضان جہاں ایک عبادت ہے وہاں ایک زندگی گزارنے کا فلسفہ بھی ہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہے۔ یہ صرف بھوکا رکھنے کا نظام نہیں، پیاسا رکھنے کی سزا نہیں، بلکہ زندگی گزارنے کی ایک ترتیب ہے۔ رب کے پاس کوئی رزق تھوڑا نہیں ہو گیا کہ اس نے ذخیرہ اندوزی کرنی ہے، سارے سال کا گزارا چلانا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کچھ کمی نہیں۔ رب وسیع، اس کے خزانے وسیع، اس کے پاس وسعت ہے۔ ساری کائنات کے سارے انسان، سارے جن، ساری مخلوق بیک وقت ایک چیز اللہ سے مانگے، مثلا اللہ سے مانگے اللہ ایک سیب دے دے، اربوں انسان سیب مانگے، کھربوں جنات سیب مانگے، اور ساری سمندر کی مچھلیاں، سانپ، بچھو، جتنی مخلوق ہے کہ مولا ابھی سیب دے، اور ایک دے گولڈن سیب اور بہت زبردست دے۔ اللہ کے خزانوں میں سیب کے خزانے، اللہ کے خزانوں میں اناج کے خزانے، اور اللہ کے خزانوں میں چیزوں کے خزانے۔ اللہ سب کو دے دے اور اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہ ہو جتنی سمندر میں سے ایک قطرہ پانی نکلتا ہے۔ اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ رمضان کی گھڑیاں دے کے میرے رب نے مجھے آپ کو ایک زندگی گزارنے کی ترتیب دی ہے، اور وہ زندگی گزارنے کی ترتیب یہ ہے کہ ہمارے دل میں، ہمارے من میں، ہمارے اندر کی کیفیت میں ایک درد ہو امت کا، بھوکا رہنے والوں کا احساس ہو، پیاسا رہنے والوں کا احساس ہو، غم زدہ لوگوں کا احساس ہو، اور ہماری طبیعتیں مائل ہوتی جائیں احساس کی دنیا میں، حس کی دنیا میں۔ کیونکہ علامات قیامت میں یہ بھی چیز ہوگی کہ قیامت کے دن جیسے افراتفری ہوگی، نفسا نفسی ہوگی، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، بالکل قیامت کی علامات میں یہ چیز ہوگی کہ آخر قیامت میں مزاجوں میں افراتفری اور نفسا نفسی آ جائے گی۔ مائیں اپنی بچوں کو بھول جائیں گی اور بھول گئی ہیں۔ آپ محسوس نہیں کرتے کہ مائیں صرف اور صرف بچے کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کے لیے دن رات فکر میں ہے۔ مرنے سے پہلے کا نظام ہے۔ ایک ماں نے مجھے دکھایا، بوڑھی ماں تھی، ایک دم ایسی چادر ہٹائی اپنے پچھلی قمیض تک، جوتوں کے نشان پڑے ہوئے تھے، میں نے فوراً نیچے کر دیا۔ مجھے کہنے لگے کہ کیڈٹ کالج میں فلاں جگہ بیٹا پڑھتا ہے، یہ اس نے مجھے مارا ہے، چھٹیوں پہ آیا ہے اور ذلیل کرتا ہے اور توہین کرتا ہے۔ یقین جانیے میرا جواب یہ تھا کہ اس نے زیادتی نہیں کی ہے۔ اسے زندگی کا جو سبق دیا گیا ہے اس نے وہ دیا ہے۔ اسے ماں کا ادب، باپ کا ادب کا سلیقہ صرف ایمان اعمال کی زندگی اور مدینے والے کا پیغام ہے۔ اسے یہ زندگی دی نہیں گئی، اسے یہ کہا گیا ہے کہ جتنا مال کمائے گا، جتنی ڈگریاں لے گا، جتنے عہدے لے گا، اور جتنا کتابوں کو دن رات کرے گا اتنا بڑا بن جائے گا، پھر بڑا بنگلہ ہوگا، بڑی کوٹھی ہوگی، لگژری گاڑی ہوگی، خوبصورت بیوی ہوگی، بڑا عہدہ ہوگا، پھر تیرا دروازہ کھول کے کھڑے ہوں گے، اندر سے ایئر کنڈیشن گاڑی میں جو ہے وہ لگا ہوگا، اور تیرے کمرے ہوں گے۔ ایک نقشہ ہے جو اس کی زندگی میں صبح سے شام تک ماں پڑھاتی ہے، معاشرہ پڑھاتا ہے، اور اس کو استاد اور اس کے ٹیوٹر اور اس کے معلم اس کو بتاتے ہیں۔ وہ اسی نقشے، اسی خول میں ڈھلتے 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 زندگی کو گزارتا ہے۔ اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ تو اگر محبت کی نظر سے باپ کو دیکھے گا حج عمرے کا ثواب، ماؤں کے قدموں میں جنت ہے، ماؤں کے قدموں کو چومے گا تیرے کام بن جائیں گے، اور تو گھر والوں کو پیار کی نظر سے دیکھے گا یہ ملے گا، گھر والوں کو محبت کرے گا یہ ملے گا۔ پہلے دن اسے الف سے اللہ نے سکھایا، اسے الف سے انار سکھایا ہے، اسے اے سے ایپل سکھایا ہے، اسے اے سے اللہ نے سکھایا۔ پہلے دن اس کو مخلوق کا سبق دیا، خالق کا سبق ہی نہیں دیا، اس کا گلا گھونٹ دیا۔
اور پھر اس سے توقع رکھیں کہ ماں کو سلام کرے، باپ کو کر لے، اس کی مہربانی ہے. ورنہ سبق یہی ہے کہ زیادہ تجھے ماں تکلیف دے، فوراً پولیس کو کال کر. لاہور کے ایئرپورٹ پہ ایک اترا جہاز سے باپ، اور باپ جہاز سے اترتے ہی اس نے جوتا اتار کے جو بیٹے کو مارنا شروع کیا، کہا اب بلا پولیس. یہ سچا واقعہ ہے. جو اس نے مارا اس کو، دوسرے کہے بھی کیا ہے کہ میرا بیٹا ہٹو، وہ ہٹ گئے. کہہ رہے اب کال کر انگلینڈ کی پولیس کو. نسلوں کو پہلے دن سے سبق کچھ اور دیا. رمضان سبق کو بدلنے کا ایک پیغام ہے. رمضان کہتا ہے نہیں، میرے پیش نظر انسانیت ہے. ایک انسانیت کا تیرا ٹائٹل ہے، ایک انسانیت کا میرا ٹائٹل ہے. تجھے تیری ادا پسند، مجھے میری ادا پسند، تجھے خودی پسند، مجھے خدا پسند. ایک انسانیت کو پرکھنے کا تیرا انداز ہے، ایک میرا انداز ہے. میں بھی انسانیت کی دنیا بہتر چاہتا ہوں کہ میرے حبیب نے فرمایا ہے پھر دنیا حسنۃ. میں بھی چاہتا ہوں. میں غربت، تنگدستی، فقر اور فاقہ نہیں چاہتا انسانیت کے لیے. میں بھی انسانیت کے لیے بہتر زندگی چاہتا ہوں. لیکن میرے دو پیکج ہیں، تیرا ایک پیکج ہے. میرا ہے ایک مرنے سے پہلے کا پیکج، ایک ہے مرنے کے بعد کا پیکج. اور تیرا پیکج صرف ایک ہے، وہ ہے مرنے سے پہلے کی زندگی کا نام انجوائے ہے. چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو، جائز ہو یا ناجائز ہو، چاہے وہ کتا ہو یا خنزیر ہو، سانپ ہو یا مینڈک ہو یا چوہے ہو، وہ زندگی نہیں چاہیے مجھے. رمضان حلال کی راہوں کو بھی کہتا ہے جب حکم ہو چھوڑ دو. کیا عجیب زندگی سکھاتا ہے. حرام تو چھوڑنا ہے، حلال کو بھی ہم جب چاہیں چھوڑ دو اور جب چاہیں ہم کھا لو. اور جتنے گھنٹے ہمارے گزرے، کسی کے ہاں 20 گھنٹے کا روزہ ہے اور کسی کے ہاں 22 گھنٹے 23 گھنٹے کا روزہ ہے. زندگی جو ہم کہیں وہ ہو، اسی کا نام رمضان ہے. رمضان زندگی کا ایک سلیقہ، ایک طریقہ دیتا ہے اور زندگی کا ایک انداز دیتا ہے. زندگی کا ایک بغداد کے ساتھ ایک چھوٹا سا قصبہ ہارون قصبہ ہے، اس قصبے کا نام ہے. وہاں ایک درویش پیدا ہوئے، ان کا نام تھا شیخ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ. اور ادھر سیستان کے ساتھ ایک علاقہ ہے سنجر کے ساتھ ایک بستی ہے چشت. یہاں ایک بندہ غیاث الدین، اس کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام حسن رکھا. وہ شخص اچھا کھاتا پیتا انسان اور نیک نیت اور مخلص اور درویش آدمی تھا. اس کا ایک ہی بیٹا تھا. بیٹا کچھ بڑا ہوا، باپ آنکھیں بند کر کے اس دنیا سے رخصت ہوا. اس نے ایک پنچکی اور ایک باغ چھوڑا، اور وہ پنچکی اور باغ بیٹے کے ذمے آیا. وہ اسی کی خدمت کرتا تھا. کچھ ہی عرصے کے بعد بیٹے کی ماں ہی فوت ہو گئی اور وہ پنچکی اور باغ کی خدمت کر کے روزی کماتا تھا. لیکن ماں نے مرتے ہوئے ایک وصیت کی تھی. موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. ماں نے مرتے ہوئے ایک لفظ کہا تھا کہ بیٹا زندگی کو تنہا نہ گزارنا، تنہا تسبیح نہ کرنا، بلکہ اللہ کے حبیب کے امت کے لیے جینا مرنا. اور ماں نے ہچکی لیے، اللہ کا نام لیا، اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اب ان کے اندر ایک طلب تھی، یہ جوان ہے، کیا ہو کس طرح ہو. ایک دفعہ باغ میں کھڑے تھے، ایک درویش تشریف لائے، شکل و سیرت سے سیماہم فی وجوہہم من اثر سجود. ان کے چہرے محسوس ہوتے ہیں کہ ان کے چہرے پہ اللہ کی محبت کی ولایت ہے. ان کے چہرے ولایت کو بتاتے ہیں، ان کے چہرے نورانیت کو بتاتے ہیں. ان کے چہروں میں سجدوں کے اثر اور اللہ کے نور کا اثر ظاہر ہوتا ہے. چہرے سے دیکھا، ان کا اکرام کیا، کھانا چیزیں لے آئے. ان کا نام ابراہیم تھا کندوزی رحم اللہ. ایک جگہ کندوز ہے، وہاں کے رہنے والے. شیخ نے کیا کیا، جیسے روٹی کے اوپر تل لگے ہوئے تھے، چند تل اٹھائے، ایسے انگلی سے لگائے، اور انگلی سے لگانے کے بعد
اپنے منہ میں رکھے اور پھر وہی تل نکال کے اس جوان حسن سے کہنے لگے یہ لے تو کھا لے. انہوں نے تل کھا لیے اور تل کھاتے ہی ان پہ رشی آئی, یہ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو دیکھا تو وہ درویش تھے نہیں, لیکن دل کی دنیا بدل چکی تھی اور دل کی کیفیتیں بدل چکی تھی. اسی ضمن میں ایک بات کہتا چلو, یہ تحریک ایسے نہیں ہے کسی درویش کا جھوٹا بچے کو کھلانا, گھٹی دینا, ایسے نہیں ہے. نبی کی ہر ادا میں خیر ہے, دین کے ہر عمل میں کوئی خیر ہے. تیری میری سمجھ میں آئے نہ آئے, مسلمان کا جھوٹا ایسے نہیں ہے, ایک پلیٹ میں کھانا ایسے نہیں ہے. تیرے ساتھ والا کوئی ابراہیم قندوزی ہو, کیا پتا تجھے؟ تیرے ساتھ والا کوئی عثمان مرندی ہو اور تیرے کا ساتھ والا کوئی عثمان ہارونی ہو, کیا خبر تجھے؟ بظاہر اس کی تیرے سامنے کوئی حیثیت نظر نہیں آ رہی, لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کی کیا حیثیت ہے تو نہیں جانتا. پھر انہوں نے پنچکی بھی بیچی اور باغ بھی بیچا اور چل پڑے رب کی تلاش میں, اور تحصیل علم کرتے 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 ایک درویش کی خدمت میں پہنچے. اوہو, عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے. اس درویش نے ایک موٹی تراش خراش کیا, موٹی تو تھا, اس کی تراش خراش کی, اور پھر اکیلے حج پہ تشریف لے گئے. قافلے کے ساتھ ان کو لے کے حج پہ تشریف لے گئے اور وہاں بارگاہ رسالت مآب میں پیش کیا. تو بشارت ملی, اس کا نام حسن نہیں ہے, اس کا نام آج کے بعد معین الدین ہے اجمیری. حسن نہیں, یہ وہ شخص ہے جس کے ذریعے سے اللہ کے دین کی مدد کی جائے گی, یہ دین کا معاون ہوگا. جیسے کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے پیر مہر علی شاہ صاحب کی چاہت تھی میں وہاں رہوں, فرمایا نہیں, ایک فتنہ کھڑا ہونے والا ہے جو نبوت کو چیلنج کرے گا, جائیں آپ اس فتنے کی سرکوبی کریں. ان کی چاہت تھی میں مرشد کے پاس رہوں, فرمایا نہیں, آپ چلے جائیں, آپ بر صغیر میں چلے جائیں. بارگاہ رسالت مآب سے ہوتا ہے. الحمدللہ مولانا کلیم صدیقی صاحب نے جو مجھے خلافت دی اس میں لکھا, میں 3 دفعہ روضہ اطہر پہ گیا اور 3 دفعہ روضہ اطہر پہ مجھے باقاعدہ حکم ملا کہ طارق کو اپنی خلافت دیں, اور انہوں نے یہ قلم سے لکھا ہے. روضہ اطہر سے مجھے 3 دفعہ اجازت ملی ہے, تب میں خلافت دے رہا ہوں, اور مجھے خلافت سے علی میاں کی اور بڑوں کی اور وغیرہ. تو فرمایا کہ ان سے جا کے انہیں فرمایا کہ یہ معین الدین ہے, اس کے ذریعے اللہ دین کی مدد, دین کی اعانت کریں گے. اصل نام تو مخلوق کو علم ہی نہیں ہے. وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا, کہاں سیستان, کہاں سنجر, اور سنجر کی بستی چشت, جس کی وجہ سے چشتی کہلاتے ہیں. سبزوار علاقہ ہے, سبزواری کہلاتے ہیں. نقش بند ایک پیشہ ہے, قالین بننے میں, نقشے بنانے میں, نقش بندی جسے کہتے ہیں, ایک پروفیشن ہے. قادری شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے, اور اللہ کے نام یا قادروں کو نسبت سے, عبد القادر, قادر کا بندہ. اور پھر انہوں نے ایک غم کی داستان شروع کی, اور وہ غم کی داستان یہ ہے کہ مخلوق کے دلوں میں مدینے والے کا عشق اور اللہ کی محبت اور آخرت کا غم پیدا کیا جائے. اور جی بھر کے پرتھوی راج کا مقابلہ ہوا, اس نے مقابلہ کیا. ہر کل نبی, ہر نبی کا دشمن ہوتا ہے, قرآن کہتا ہے, مخالف ہوتا ہے, اور جو بھی نبی علیہ السلام کے کام کو لے کر چلے گا اس کے مخالفین کھڑے ہوں گے, الزام بہتان لگانے والے, کہانیاں گھڑنے والے, باتیں بنانے والے. پھر دیکھا جائے گا کہ کون صدیق کا کردار ادا کرتا ہے اور کون ابو جہل کا کردار ادا کرتا ہے. اور صدیق کا کردار یہ ہے کہ صدیق بن دیکھے مانتا ہے. معراج کا واقعہ یہی تھا, ان کو لقب صدیق اسی دن ملا تھا.
کہ پوچھا کہ ایک بندہ ہے ایسے ایسے دعویٰ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات یہاں سے اور کہاں اور پہلے آسمان اور ساتوں آسمان اور وہاں اور بیت المقدس، ممکن ہے؟ آج کی سائنس بھی کہتی ہے ممکن نہیں ہے، سائنس کا عروج ہے آج اس دور میں۔ وہ کون ہے؟ کہا تیرا دوست ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا اگر یار کہتا ہے تو سچ کہتا ہے۔ عقل نہیں مانتی لیکن یار نے کہہ دیا، یہ عشق ہے۔ اگر عقل والا ہوتا تو کہہ رہے پوچھ کے بتاؤں گا، وضاحتیں سنوں گا۔ اگر عقل والا ہوتا تو کہتے پوچھ کے بتاؤں گا، ان سے تو وضاحت کر لوں، نہیں ہونے کہ یار نے فرمایا سچ ہے۔ ہر دور میں نبی کے دشمن رہے، مخالف رہے، اور جو بھی نبوت کی محنت کو لے کے چلے گا، پیغام کو لے کے چلے گا، اس کے مخالفین اور دشمن ہر دور میں رہیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون ابو جہل کا کردار ادا کرتا ہے اور کون صدیق اور حیدر کرار کا کردار ادا کرتا ہے۔ ان کے مخالف ہوئے اور بہت زیادہ ہوئے، حد سے زیادہ ہوئے۔ پھر اللہ نے انہیں ساتھی دیے۔ پھر دلی میں انہوں نے قطب الدین بختیار کاکی، اور ایک بات بتا دو، ان کا نام قطب الدین ہے نہیں ہے، ان کا نام بختیار نہیں ہے، ان کا نام کاکی نہیں ہے، یہ سارے لقب ہیں۔ معین الدین نام نہیں ہے، معین الدین لقب ہے، نام تو حسن ہے۔ باپ کا نام غیاث الدین ہے، جس کا نام محمد بن قاسم نام تو نہیں ہے، نام تو عماد الدین ہے۔ محمد بن قاسم تو کنیت ہے۔ قطب الدین، یہ تکوینی امور ہوتے ہیں، تکوینی امور۔ میں بڑے عرصے سے ایک کتاب پہ کام کر رہا ہوں، میرے ذہن میں اس کا ذہن ہے، تکوینی بھید اس کا نام، تکوینی امور ہوتے ہیں، غیبی نظام ہوتا ہے اور غیبی منصب ہوتے ہیں۔ لاہور کا حاکم کون ہے اس وقت؟ فلاں شہر کا حاکم کون ہے؟ ایک وہ حاکم ہے جنہیں ہم کہتے ہیں حاکم، ایک وہ حاکم ہوتے ہیں جن کا تعلق روح اور روحانیت سے ہے، وہ ہماری عقل، نظر، شعور، احساس، ادراک میں نہیں آتے پر ہوتے ہیں۔ وہ تکوینی امور کے حاکم، وہ ہر کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، وہ دیوبندی کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، وہ اہل حدیثوں کی بڑوں کی ساری کتابوں میں لکھے ہیں، وہ بریلویوں کی کتابوں میں بھی لکھے ہیں، وہ سب کی کتابوں میں موجود ہیں۔ آج کا بندہ اپنی عقل اور شعور سے اس کو چھلنی مارے تو کیسے کر سکتا ہے؟ تکوینی امور ہیں، ان میں کتب بھی ہوتے ہیں، ان میں کتب مدار ہوتے ہیں اور ایک کتب ارشاد ہوتے ہیں۔ جو کتب ارشاد ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، جو کتب مدار ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ کتب الدین تھے، دین کے کتب تھے۔ بختیار اس لیے کہتے ہیں کہ بخت ان کا یار بن گیا تھا۔ بخت، ہاں، یہ انوکھا واقعہ ہے۔ یہ بخت ایسے یار نہیں بنتا، یہ بڑی مشکل سے یار بنتا ہے۔ بندہ آیا، کون؟ انہیں کہا بخت، انہیں کہا مجھے تیری ضرورت نہیں، انہیں مجھے بھیجا گیا ہے، تیری ضرورت ہے یا نہیں، میں تو آیا ہوں تیرے پاس، بس آ گیا ہوں۔ سڑک پہ جا رہا تھا، غربت تنگ دستی سے تنگ آ چکا تھا، اس سے بہتر ہے کہ مر جاؤں، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ بادشاہ کی سواری آ رہی تھی، کہنے لگا یہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، اس کے پاس مال دولت، ہٹو بچو، سونا تاج، ہاتھی، نظام محل، اور میں وہ جو غربت اور تنگ دستی، جوتا اٹھا کے مارا، نشانے سے ٹکا کے مارا اور بادشاہ کے تاج کو لگا، وہ تاج ادھر گیا۔ انہوں نے مرنا تو ایسے، چلو ایسے مروں، کوئی مار کے تو مروں، گرنا ہے تو حلوائی کی ہٹی پہ گروں۔ شور مچ گیا، پکڑ لیا، لیکن جب بادشاہ کا تاج اٹھا کے لائے تو قدرتی تاج کے اندر سانپ بیٹھا ہوا تھا، اور تاج جو گرا سانپ ایسے گرا، سانپ کو مار دیا۔ بادشاہ نے کہا اس کو میرے ساتھ رکھو۔ اچھا تو اتنا زیرک تھا، اتنا سمجھدار تھا، تجھے پتا چل گیا میرے تاج کا، تو نے تو مجھے بچا لیا، اس کو میرے دوستوں میں شامل کر لو۔ بخت جو آ گیا تھا، الٹی تیری سیدھی ہونی ہے، ساری تیری ساری الٹی سیدھی ہونی ہے۔ الٹیاں سیدھی ہوتی گئیں، کیوں؟
बख्त इसका यार बन गया था, नसीब इसका यार बन गया था। इनके मुर्शिद ने, इन्होंने कुतुबुद्दीन ने अपने शेख मोइनुद्दीन की इतनी खिदमत की कि एक दफा फरमाया ऐसे कंधे से पकड़ के, कुतुबुद्दीन जा तेरा बख्त यार है और जिसको तू भी दुआ देगा उसका ही बख्त यार होगा। सुल्तान अल्तमिश एक छोटा सा इंसान था, इनके साथ लगा और फिर उसकी एक लंबी कहानी है, दास्तान है जो किताबों की जीनत है कि उसका बख्त यार बन गया। और मुर्शिद ने फरमाया था लंगर खाने में बैठ के खाना तकसीम किया कर, रोटियां, एक खास रोटी अब भी सऊदिया में मिलती है, उसे काक कहते हैं, छोटी सी रोटी होती है, एक फतूत होती है, एक रोटी का नाम तमीज है, एक रोटी का नाम खुब्ज है, एक और रोटी होती है, अजीब रोटियां हैं। तो ये लंगर तकसीम करते थे और लंगर तकसीम करते करते अमानत करते थे और बाज़ जगह ये आता है कि खुद नहीं खाते थे और मुर्शिद ने देखा तो ज़ौफ और कमजोरी और मैं खुद भी खा लिया कर, उसके नाम की वजह से काकी है, काफ आइन काकी। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने गम को, अपने फिक्र को, अपने अंदर की कैफियतों को मखलूक के लिए खाली कर दिया, मखलूक के लिए फिदा कर दिया कि मेरी जात से मखलूक को फायदा पहुंचे। एक गार में बैठ के तस्बीह पढ़ूं, बहुत अच्छा अमल है। दुनिया की गिलाजतों खबासतों से बचूं, बेहतर अमल है। एक जिंदगी का निजाम और है, वो ये है कि नहीं, गार से निकल के मखलूक को फायदा पहुंचाऊं। अल्लाह के बंदों के गम, अल्लाह के बंदों के दुख, अल्लाह की मखलूक का दुख और दर्द के लिए मेरी जात सूदमंद और फायदामंद बन जाए। मेरे और आपके दरमियान एक वास्ता है। क्या सहाबा अहले बैत ने मदीने वाले को देखा? हमने नहीं देखा। सहाबा अहले बैत के दरमियान ये वास्ता औलिया हैं, जिनको हम मुहद्दिसीन कहते हैं, मुफस्सिरीन कहते हैं, औलिया कहते हैं, ताबईन कहते हैं। ये हमारे दरमियान एक वास्ता है, और फिर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने कैसे कैसे अजीम इंसान पैदा किए, और उनके मुरीद थे हजरत फरीदुद्दीन शक्करगंज रहमतुल्लाह अलैह, और उनके मुरीद है हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, और हजरत फरीदुद्दीन शक्करगंज रहमतुल्लाह अलैह। शक्करगंज मिठास का खजाना, गंज कहते हैं खजाना, ये गंजा नहीं, गंज जो हमारा गंज है नहीं, गंज कहते हैं किसको? खजाने को। कि उनके अंदर उम्मत के लिए इतना दर्द, इतनी चाशनी, उनके बोलों में मिठास था, उनके अंदर इतना कि उनके अंदर मिठास का खजाना भरा हुआ था। वो कड़वाहट, वो बुग़्ज़, वो कीना, वो नफरत रखते ही नहीं थे। इसकी कई तौजीहात आई हैं कि जा रहे थे बारिश में, कीचड़ हुई, लेकिन वो सब तौजीहात कमजोर हैं। असल इसकी लॉजिक और यही है कि उनके अंदर मिठास का खजाना था। उन्होंने लोगों को अल्लाह की मोहब्बत का मिठास दिया, मदीने वाले के इश्क का मिठास दिया, मदीने वाले की मोहब्बतों की चाशनी और मिठास दी। ये निजाम चलते चलते हम तक पहुंचा। रमजान ये पैगाम देता है, क्या अपनी जात के हल्के से निकल, लोगों के फक्र फाके को देख, लोगों की गुर्बत को देख, लोगों की तंगदस्तियों को देख और लोगों के लिए मांग। और तरावी ये फलसफा देती है, खड़े होके अल्लाह के सामने इबादत कर, और एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ये निजाम देती है। रमजान सिर्फ भूखा रखने और प्यासा रखने का नाम नहीं है। मेरा रब हमें सजा नहीं देना चाहता। मेरा रब हमें जेठ और हाड़ में, जून और जुलाई में सजा नहीं देना चाहता। रब बड़ा करीम है, रब बहुत करीम है। मेरे रब ने हमारे लिए राहतें और रहमतों का एक निजाम रखा है, लेकिन मेरे रब ने रोजे भेज के हमें जिंदगी का एक सबक और सामान दिया है, और रोजे भेज के जिंदगी का एक अंदाज दिया है। हम सोचें कि हम रोजा क्यों रख रहे, फिर इफ्तार के वक्त इफ्तार क्यों कर रहे, अभी इफ्तार से फारिग नहीं हुए,
کہ جسم کی نڈھالی ختم نہیں ہوئی، عشاء کا وقت آ گیا اور عشاء کے بعد تراویح کے وقت آ گیا، ابھی یہ تھوڑا سا کیلولہ ہی کیا تھا، رات کا کیلولہ، جسے رات کا کیلولہ کہیں رات کا، اور پھر سحری کا وقت آ گیا. یہ ایک سارا سرکل چل رہا ہے رمضان میں، ایک پوری زندگی کا شیڈیول ہے رمضان میں، اس لیے کہ ہمیں میرے رب نے بہت کچھ دینا ہے، ہمیں میرے رب نے بہت کچھ عطا کرنا ہے اور زندگی کا بہت کچھ نظام دینا ہے. کتنے روزے مکمل ہوئے؟ 12 روزے. 12 روزے مکمل ہوئے، اور 12 روزوں میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا؟ ان 12 روزوں میں میرے اندر آپ کے اندر ضبط نفس کا کیا مزاج پیدا ہوا؟ روزہ ضبط نفس ہے، نہ دیکھ ادھر روزے سے ہے. اس نے کڑوا بول بولا تو نہ بول، کہا میں روزے سے ہوں. وہ نظریں دیکھنے کی نہیں ہے، میں روزے سے ہوں. وہ نظریں موبائل پہ جائیں یا نظریں ادھر ادھر جائیں، میں روزے سے ہوں. وہ نظریں کہیں موبائل نکال اور اس میں الٹی سیدھی چیزیں دیکھ، کہنا میں روزے سے ہوں. کتنا مزاج میرا پیدا ہوا، آپ کا پیدا ہوا. یہ چیز اٹھا، کہا نہ میری نہیں ہے، میں روزے سے ہوں. یہ چیز استعمال کر، ایسی پڑی ہے، کہا نہ میں روزے سے ہوں. یہ ضبط نفس ہے، یہ اندر کا ایک کشمکش ہے جو کہہ رہی ہے نہیں 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 نہیں. روزے نے مجھے کیا سبق دیا، روزے نے مجھے کیا زندگی دی؟ یہ میں نے چند اولیاء کا جو تذکرہ کیا، اللہ کے نیک بندوں کا جو میں نے تذکرہ کیا، یہ دانستہ اس لیے کیا ہے کہ ان کے مزاجوں اور ان کی طبیعتوں میں گھر بار چھوڑنا آ گیا اللہ کے لیے، سب کو چھوڑنا آ گیا اللہ کے لیے، اور اللہ کے بندوں کے لیے خیر خواہی کا سچا جذبہ دل میں آیا. آج وہ سدا زندہ ہیں، صدیاں ہو جائیں گی اور مزید ہو جائیں گی، ان کا نام روشن رہے گا، اور ان کے دور کے بادشاہ، مملکت کے بڑے بڑے سلاطین اور ہاتھی والے اور محلات والے، تاریخ میں اکثر ان کا تذکرہ ہی نہیں ہے اور ان کے تذکرے مٹ جاتے ہیں. میں مکلی کے قبرستان میں جاتا ہوں، وہاں ایسے پتھر کے خوبصورت مقبرے بنے ہوئے ہیں، شاید ابھی معمار گیا ہے. ان مقبروں کے پتھروں کے مقبروں کے بادشاہوں کو کوئی نہیں جانتا، لیکن وہاں مخدوم محمد ہاشم سندھی ہیں اور کیا اور اولیاء صالحین ہیں جنہوں نے دن رات دو کام کیے، مخلوق کی خدمت اور رب کی عبادت. دو کام کیے، ان کو سدا کائنات جانے، ان کو سدا زندگیاں جانے، خوب جانے اور خوب جانے. میں ایک دفعہ گیا ہوا تھا وہاں مقبرے پہ، کوئی ٹیکسٹائل کے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ آئے ہوئے تھے اور وہ مقبرے کی قبروں کے فوٹو لے رہے تھے. کہا کہ یہ ہم نے زبردست یہ فوٹو ہیں، اب کپڑے کے پرنٹ ایسے بنانے ہیں، پرانی طرز کے یہ نقش و نگار ہیں، ہم نے کپڑے کے پرنٹ ایسے بنانے ہیں. پتھر پہ وہ نقش و نگار تھے، ایسے حسین و جمیل، لیکن میں نے وہاں کسی کو فاتحہ پڑھتے نہیں دیکھا، فاتحہ پڑھتے نہیں دیکھا. وہاں صحابہ کی قبور ہیں، مزارات ہیں مکلی میں، 107 سے زیادہ ہیں. وہاں بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے صالحین، تابعین، تبع تابعین موجود ہیں. ان لوگوں کو ان کی تربتوں مزارات پہ قرآن پڑھ کے ہدیہ کرتے دیکھا. میں نے بادشاہوں کی زندگی پہ لوگوں کو فوٹو اور تصویریں کھینچتے دیکھا. ایک نقشہ میرے آپ کے سامنے ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی مخلوق کے لیے سوچا، ان کا درد سوچا اور دن رات اللہ کو راضی کرنا. کہا کہ مخلوق کو خدمت سے راضی کرو اور رب کو عبادت سے راضی کرو. یہ رمضان ہے اللہ والے. ہم نے اس رمضان سے زندگی کے دن رات، اس رمضان سے، اگر اس رمضان میں ہم نے یہ سبق حاصل نہ کیا پھر بھوکا پیاسا رہنے کا نام رمضان ہے. رمضان نے اگر ہمیں درد نہ دیا، غم نہ دیا، دوسروں کے لیے جینا نہ سکھایا اور اپنی ذات کے لیے صرف جینا سکھایا، پھر محمدی مزاج نہیں ہے
मोहम्मदी मिजाज सखी मिजाज है। मोहम्मदी मिजाज समंदर का और कुएं का मिजाज नहीं, बारिश का मिजाज है, बादल का मिजाज है, ठंडी हवाओं का मिजाज है, जो मानने वाले को भी लगती है, ना मानने वाले को भी लगती है। ये मोहम्मदी मिजाज है। अपनी जिंदगी के तर्ज को बदलें, अपनी जिंदगी की सोचों को बदलें, अपनी जिंदगी के अंदाज को बदलें, अपनी सोच का जाविया बदलें। अभी एक साहब पिछले महीने फौत हुए हैं, उनका नाम तो मंजूर था, लेकिन अगर मंजूर कहते तो किसी को जो है वो समझ नहीं आता था। वो उनका नाम के साथ एक लक़ब था, साकू क्या, सानू की, हमें क्या। पंजाबी में कहें सानू की, और उर्दू में कहें हमें क्या, और कहे ना मंजूर साहब को क्या, कहे हाँ हाँ अच्छा वो। उनके मिजाज में था, कोई मर्रे बामे जीवे माली घोल पता से पीवे, कोई मर्रे कोई जिए जो भी है, हमें क्या। ये मोहम्मदी मिजाज नहीं है, हमें क्या, हमारी बला से नहीं। तो अगर ये औलिया कराम ये कहते जिनका तस्करा आज हम कर रहे, और सहाबा अहले बैत ये कहते जिनके तस्करे हम करते रहते हैं, फिर उनकी जिंदगी में यो ना होता, वो भी उसी तरह मिट जाते। जैसे कई बादशाह आए लाहौर में और लाहौर को फतह किया, हर बादशाह ने लाहौर को फतह किया। लाहौर गुजरगाह है सारी की सारी जर्नेली सड़क के, लाहौर गुजरगाह है, काबुल से लेकर कलकत्ता तक ये जर्नेली सड़क है, लाहौर उसकी गुजरगाह है हमेशा। ये जो लाहौर का जीटी रोड है, यही लाहौर की जर्नेली सड़क है। सारे फातिहीन आए लाहौर में। इब्राहिम लोधी की चाहत थी लाहौर को मैं ईंट से ईंट बजा दूं और इसको खत्म कर दूं हमेशा के लिए। और हजरत मुजद्दिद अशरानी रहमतुल्लाह ने लिखा है, जो खैर लाहौर से उठेगी सारे आलम में जाएगी। लाहौर की मिट्टी के साथ एक अंदाज है, जो खैर लाहौर से उठेगी वो सारे आलम में जाएगी, और हकीकत यही है। मुझे एक बंदा कहने लगा, नोट कमाने हैं तो कराची आ जा, कोई काम करना है तो लाहौर आ जा। मैं कराची का क्लिनिक छोड़ के आया, रश बहुत था, हद से ज्यादा रश। वो मैं एक संडे मैगजीन में पढ़ रहा था किसी साहब के बारे में, जनाब वो गए कराची में, लोग एयरपोर्ट तक उनके पीछे दौड़ते हुए आए, उनके पास वक्त नहीं था। एक इश्तिहार पढ़ रहा था और फिर मेरे साथ ये प्रैक्टिकली हो गया, इतना रश जिसकी हद नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं सुनूं किसी की, अपनी सुनाऊं, फिर दवाई लिखूं सोच समझ के, फिर शिफा देना ना देना अल्लाह के बस में है। अब तो रश इतने मैं सुन ही नहीं सकता और अपनी सुना ही नहीं सकता, इतनी लाइनें हैं। मतलूब अगर दवाई बेचना है तो फिर तो बेहतरीन मौका है, मतलूब अगर दवाई बेचना है तो फिर बेहतरीन मौका है। और मतलूब अगर खिदमत है, अल्लाह के मेरी नियत खिदमत की हो, तो फिर बस अब मेरा मौका खत्म हो गया। तो खबरें के रेजिडेंट एडिटर थे, वो मेरे पास आते थे, मैं नाम उनका उस वक्त क्या था, तो मुझसे ऐसे हाथ किया, देखना ऐसे हाथ किया, कहने लगे कराची में की फजाओं में नोट ऐसे हैं, बस ऐसे पकड़ने का तरीका गुर आ जाए, आपके पास तो है। ऐसे हाथ किया, ऐसे ना, जैसे कागज उड़ रहे हो और बंदा उनको ऐसे ऐसे ले, जैसे पतंग है ना, उड़ती पतंग आती है तो बंदा उसको ऐसे लेता है। कराची की फजाओं में नोट ऐसे हैं, ऐसे। आप नादान है, कराची छोड़ के जा रहे हैं और मखलूक है आपके पीछे। मैंने कहा मैं रिस्क छोड़ के रज़ाक की तरफ जा रहा हूं। मैंने अल्लाह से अहद पैमान किया कि मौला अब इतना रश है, मैं मखलूक को वक्त दे ही नहीं पाता, नहीं दे पाता, नहीं दे पाता। इसलिए पूरे मुल्क में मैंने क्लिनिक खत्म कर दिए। ये मेरे और अल्लाह का मामला है। क्यों किए, किस लिए किए? या तो मेरे पास माल बहुत ज्यादा आ गया है, या फिर मेरे दिल की कैफियत यह है कि नहीं। तो जिसने कहा कि इसने खिदमत करनी है वो कराची, और जिसने माल कमाना है लाहौर, और जिसने माल कमाना है वो कराची है। हमारी तबीयतों में ये बात उतर जाए। हमने रोजा इसलिए रखा है
کہ اللہ کے بندوں کے لیے کوئی خیر منوانی ہے. ہمارے معاشرے میں بھوک ہڑتال کس لیے کی جاتی ہے؟ مطالبے منوانے کے لیے. بولے، مطالبات منوانے کے لیے بھوک ہڑتال کی جاتی ہے. پیچھے جا کے کھا پی کے آ کے پھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. انہیں کہا بھوک ہڑتال ہے. بھوک ہڑتال کی جاتی ہے. یہ ہماری سرکاری بھوک ہڑتال ہے، اور جو نفلی روزے ہوتے ہیں وہ غیر سرکاری ہوتے ہیں. یہ سرکاری نظام ہے، یہ لازم ہے کہ اللہ تیرا حکم تھا میں نے نہ کھایا نہ پیا، تیرا حکم تھا میری نیند کم ہو گئی، میرا کھانا کم ہو گیا. روزے کے ساتھ بندہ کتنا کل اندر بنے گا؟ ایک ہوتا ہے کلندر، ایک ہے کل اندر. کتنا بنے گا؟ نہیں بن سکتا. روزے کے ساتھ بڑے بڑے ہار جاتے ہیں، اور خاص طور پہ گرمی کے روزے میں بڑے بڑے ہار جاتے ہیں. ایک اللہ والے کہنے لگے ہم لے کر گئے، دعوت تھی، کھاتے 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 اٹھانا کہتے ہائے. انہیں کیا ہوا؟ کہہ رہے ہائے اس لیے بچ کیسے گیا، یہ جو باقی بچا ہوا کیسے بچا. تو روزے میں تو بڑی ہائی نکلتی ہے، بہت مال بچ جاتا ہے، بڑے بڑے کل اندر جو ہے ہار جاتے ہیں. نیند بھی مولا کم ہو گئی، کھانا بھی کم ہو گیا. ڈیرا کے تھے مولانا ظہور احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک خادم تھا منیر احمد، خادم تھا. تو کہنے لگا، اور ظہور آمدیا بے تکلف کہنے لگا بمبے اور کلکتے کے کتنے کتنے جو ہے وہ تاجر تیرے مرید ہیں، کسی نے آکے ہاں حاجتہ کرواوے آؤ. ایک مرید کو آپ کہیں حاجی ہو جائے گا. انہوں نے کہا بڑے بکواسا کسے تو وہ ہنس مکھ بہت زیادہ تھا. اس نے کہا نہیں میں چپ رہوں گا، بات نہیں کروں گا. انہوں نے کہا نا. اس نے کہا لکھ دے. باقاعدہ پھر عرض نویس بلوایا گیا، اسٹامپ لکھوایا گیا، میں نہیں بولوں گا، چپ رہوں گا، بس مجھے حج کروا دیں. ایک مرید کو انہوں نے کہا، انہوں نے حج کی ترتیب بنا دی، بحری جہاز کی. اب حج پہ گئے، خاموش رہو، خاموش نہ بولے. قائد حزب اختلاف تھے علامہ رحمت اللہ ارشد بھٹو دور میں پنجاب اسمبلی کے. تو وہاں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ گئے تو سخت گرمی تھی. تو ایک بندہ بھاگ بھاگ کے دھوپ میں چلے. تو علامہ صاحب جو ہے علامہ رحمت اللہ ارشد صاحب وہ کہیں کہ چھاؤں پہ چل، کہ سبحان اللہ سونا مدینے دھوپے کرے چھاں تیری ماں دیے، چھاں ہی مدینے دیے. تو کیا بات تھی، چپ رہے بالکل. احرام کھولا، حلق کرایا، سر منڈوایا. سر منڈوانے کے بعد حج پہ احرام کھل گیا، رمی کیا. اب سواریوں پہ بیٹھ کے لوگ طواف زیارت کے لیے جاتے تھے مینا سے مکہ شہر میں. سواریاں گدھا گھوڑا جس کو ملتا تھا، پیدل سواریاں، گاڑیاں تو تھی نہیں. تو سر منڈوانے کے بعد جب گدھے میں بیٹھنا کہتے ہوں ظہور آمدیا رب نال گلاں کرن دے. انہوں نے کہا پھر تو بکواسیں کرے گا؟ کہ نا بس ہون. کہنے لگا مولا ہمارے علاقے میں جو سب سے بڑا بدماش ہو اور خطا کار ہو، گناہ گار ہو، اس کا سر منڈوا کے اس کو گدھے میں بٹھاتے ہیں. مولا سر بھی منڈوایا اور گدھے میں بیٹھے، پھر بھی بخشش نہ ہوئی تو مزہ نہ آیا. کوئی ایسی قلبی کیفیت کے ساتھ اس بندے نے یہ بات کی، اندر کے درد کے ساتھ. ایک پل میں ساتھ ایک بڑے درویش صاحب کمال جا رہے تھے، ایک دم وہ دوڑے آئے، یہ کون ہے؟ اس نے کیا کہا ہے؟ کیا بات؟ کہا میں نے رحمت کو اس کے اوپر اترتے دیکھا ہے، رحمت کو اس کے اوپر اترتے دیکھا. مولا روزے بھی رکھ لیے، بھوکے بھی رہ گئے، پیاسے بھی رہ گئے، اور بخشش نہ ہوئی تو مزہ نہ آیا، اور امت کے لیے فیصلہ نہ ہوا تو مزہ نہ آیا، اور امت کے لیے کچھ نہ بنا تو مزہ نہ آیا. بڑے ظہور آمدیا اور رب نال گلا کران دے.
اللہ یا اللہ. اور ایک دفعہ بیمار ہو گئے, وہ منیر احمد بیمار ہو گئے, کہتے تھے اللہ مدینے دی موت دے, مدینے. وہ مدینے بیمار ہو گئے, کہنے لگا اللہ پاک دعائیں بڑی مانگی تھی, قبول ہی یہی ہونی تھی, بہت اور بھی دعائیں مانگی تھی. آخر نڈھال ہو گئے, پیچس لگے, موشن لگتے لگتے نڈھال ختم, اور کہنے لگے چلو اب آخری وقت ہے, ہب لے آؤ. ہب کہتے ہیں تربوز, وہاں بڑے بڑے لمبے تربوز ہوتے ہیں, کہ ہب لے آؤ, چلو تربوز دل کھانے کو چاہ رہا ہے, کوئی کھا کے تو مرے. اور قدرت خدا کی گرمی کے موسم سے تربوز جو کھائے پیٹ ہوا ٹھنڈا, وہ ٹھیک ہو گئے. کیا باتیں ہیں. مولا جون جولائی جیٹھ ہاڑ کے, ہاڑ ہے نا, اب ہاڑ ہے, اور جون جولائی, اب جولائی ہے, جون ہے, اب ہاڑ کا کس کو بتاؤں, کس کو پتا ہے ہاڑ کا. جس کو ہاڑ کا پتہ نہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے. لو بھائی, ہاڑ کا پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ نہیں. واہ, کتنے سال کے ہیں آپ؟ 60 کے. شکاگو سے آئے ہیں یہاں روزے رکھنے کے لیے, 60 سال ہے. امریکہ رہتے ہیں, بیچاروں کو ہاڑ کا کیا پتا. آپ کے موسم ہندی مہینوں کے بغیر آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتے, یاد رکھنا. اور ذمہ دار جو بیٹھا ہے اس سے پوچھو وہ بجائی جون جولائی کے مطابق کرتا ہے کٹائی, یا ہاڑ سامن بادو اسو کتج منگر پو مانگ پھاگن اس کے مطابق کرتا ہے, پوچھ لینا اس سے. یہ مہینے یاد رکھو موسم کو سمجھنے کے لیے. یاد کرنے میں شرک نہیں آتا, کوئی اب کافر نہیں ہو جاتے. تو مولا جون جولائی کے, ہاڑ کے, جیٹھ کے, ساون کے, بادو کے, حبس کے روزے بھی رکھے, پر امت کے لیے فیصلہ نہ ہوا. پھر میرے مانگنے میں کوتاہی, کو میرے جذبے میں کوتاہی, کو میرے اندر میں کوتاہی. پھر لگتا یہ ہے تسبیح خانے میں بیٹھ کے میں کوئی بد نظری کر رہا ہوں موبائل کے ساتھ, میری نظریں بھٹک رہی ہیں. ایک بات کہوں عجیب, جو روزے کے ساتھ جس کی نظریں بھٹکتی ہیں, اس کی نظریں اگر کسی کی نظریں سے ٹکرائیں اس کی نظروں کا نور چھن جاتا ہے. اس کی نحوست کی وجہ سے اس کی نظروں کا نور چھن جاتا ہے. کیوں؟ اللہ کے ولیوں کی نظر تو ہوتی ہے جو لگتی ہے, اس نظر میں نور ہی تو ہوتا ہے, جو نور جا کے دل کی دنیا کو ایک پل میں پلٹ دیتا ہے اور اندر ہائے کر کے کھا جاتا ہے. وہ نور ہی تو ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے. تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے. نظریں پھٹک جاتی ہیں, اور وہ نظریں جب کسی نظریں کو لگتی ہیں اس کی نظروں کا بھی بیڑا غرق کر دیتی ہیں, اس کی نظروں کا بھی نور کھا جاتی ہے. کیوں کہا اللہ کرے تجھے کوئی دیکھ لے یا تو کسی کو دیکھ لے. میرے حضرت کی بات مجھے یاد آئی, اللہ رحمت کی, فرماتے تھے اپنے مرشد کی نظروں میں آنے کی کوشش کرو, نظروں میں آنے کی کوشش کرو. بعض اوقات ان کی نظروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بس کام بن جاتا ہے. اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہ بس آپ مڑے اور ایسے ایک نظر پڑی, اسی وقت کام بن گیا. ان نظروں کو اگر بندہ آلودہ کرتا رہے اور ان نظروں کے اندر زہر بھرتا رہے, یہ نظریں اوروں کی بھی محنت کو کھا جاتی ہیں. اس رمضان میں اللہ سے فیصلے کروانے ہیں امت کے لیے, اپنی نسلوں کے لیے, ساری انسانیت کے لیے, یہودی عیسائی ہندو سکھ کے لیے, اور اللہ کو نہ ماننے والے مدینے والے کو نہ ماننے والے کے لیے, اور اپنی ذات اور اپنی نسلوں کے لیے, اور سارے عالم اور ساری انسانیت کے غم اور دردوں کے لیے. اس رمضان میں اللہ سے فیصلے کروانے ہیں کہ مولا گدری بھی بیٹھ گئے اور سر بھی منڈوا لیا, اب بھی بخشش نہ ہوئی تو مزہ نہ آیا.
یہ رمضان فیصلے کے لیے ہے. اللہ کے سامنے ایسا گڑگڑائیں, ایسا درد, ایسا غم اور ایسی کڑھن ہو کہ رب کو ترس آ جائے. یہ بھوکا, یہ پیاسا, یہ نڈھال میرے سامنے بیزاریاں, میرے سامنے زاریاں کر رہا, اور میرے سامنے کچھ کھانے کو پینے کو بڑا دل چاہ رہا, اور میں نے روکا ہے نہیں کھانا. میں ایک دوست کے ساتھ گیا, کہنے لگا گاڑی میں بیٹھے, آگے کتا بٹھا دیا اور اس کتے کو بٹھا کے لے گئے. کتی شکاری کتا تھا, بڑی کتی تھی. گاڑی سے اترے تو کتی آ گئی, کہنے لگا ٹھو میرے ساتھ مہمان ہے, اور مجھے سونگنے لگی یوں یوں کر کے. میں نے کہا ایک طرف ہٹاؤ, مجھے خوف آئے. انہیں کپڑے خراب نہیں کرتی, کچھ کاٹتی بھی نہیں, ایک طرف بیٹھ جاؤ. گلاب جامن کا ڈبہ تھا, کاغذ لیا گتا, اس پہ گلاب جامن رکھا اور رکھ کہنے لگے نہیں کھانا. وہ ایسے دم ہلائے, ایسے ایسے ہلے اور ایسے قریب ہے کہ نہیں کھانا, گلاب جامن سامنے پڑا ہے. واہ, کتا بھی کہے رب نے کہہ دیا کہ میرے رب نے کتے کا جو مالک ہے کہ نہیں کھانا. بیٹھے ہوئی کتی, چلو کھا لو, آ کے کھا لیا, چھوڑ دو, اس نے وہی چھوڑ دیا. کہنے لگا اگر اس کو یہ ٹریننگ نہ ہو تو ہمارا شکار حرام ہو جاتا ہے. کیوں جی, فقہاء نے لکھا نہیں؟ فقہاء نے لکھا ہے اگر یہ ٹریننگ نہ ہو شکار حرام ہوتا ہے. کیوں؟ اس کے اندر جذبہ تو ہے پھاڑنے والا, اس کے اس جذبے کو ختم کرنا ہے, حکم والے جذبے کو زندہ کرنا ہے, اسی کا نام روزہ ہے. اب سمجھ آئی؟ اس جذبے کو ختم کرنا ہے اور حکم والے جذبے کو زندہ کرنا ہے. یقین جانیے وہ اپنی کتے کی ٹریننگ کر رہا تھا. میرے ایک چھوٹا سا بچہ تھا, میں نے کہا یہ کتنا ہے, کرے جی 5 ہفتوں کا, پتہ نہیں کہہ رہے تھے. اب اس چھوٹے سے بچے کو چھوٹا سا زنجیر باندھا ہوا تھا, کتی بڑی تھی, اس کو زنجیر نہیں تھا. اس کی طبیعت اس نے طبیعت کو چھوڑا اور حکم کو نہ توڑا. اب بچے کی زنجیر کھینچی, سامنے گلاب جامن رکھا. نہیں اچھے بچے حکم عدولی نہیں کرتے, چپ کر کے بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گیا چپ کر ایسے. وہ پھر آگے آئے, سامنے گلاب جامن بڑھا, نہیں کھانا. ہم ایسی جگہ کہیں جہاں بجلی نہیں تھی, رات کی تاریکی. اچھا آؤ کھا لو, اس نے کھا لیا. چلو ادھر جا کے بیٹھ جا, ادھر جا کے بیٹھ گیا. بچہ چھوٹا سا, اس کی یہ تربیت کی جا رہی ہے. رمضان کوئی بھوکا رکھنے کا نام ہے, ہم نے اپنے آپ کو سمجھایا ہی نہیں. رمضان کو پیاسا رکھنے کا نام ہے. میرے رب کے پاس روٹی ختم ہو گئی ہے, پانی ختم ہو گیا ہے. ایک ماننے کے مزاج کو بتانا ہے کہ ماننے کا مزاج پیدا کرنا ہے کہ ماننا ہے. اور اس حکم میں جتنی ناگواریاں ہیں, شادی آئی ہے سارا جہان ایک طرف ہے, میں نے مدینے والے کی سنتوں کو پورا کرنا ہے. غمیاں آئی ہیں سارا جہان ایک طرف ہے, میری خوشیاں آئی ہیں سارا جہان ایک طرف ہے. اب میں ہوں گا, میرے مدینے والے کا ساتھ ہوگا. یہ روزہ یہ سبق دیتا ہے. کاروبار میرا ہے, اس میں تھوڑی سی ملاوٹ کر کے کام بن سکتا ہے, رات رات مالدار بن سکتا ہوں, پر نہ, یہ زندگی کا سبق غلط ہے. یہ زندگی کی ترتیب غلط ہے. چھوٹا سا مبالغہ کر کے سودا میرا بہترین داموں بک سکتا ہے, پر یہ زندگی کا نظام غلط ہے. روزہ تو یہ سکھاتا ہے کہ نہیں, بس ہٹ جاؤ, نہیں کھانا. اس نے حکم کو نہیں توڑا, اس نے اپنی طبیعت کو توڑ دیا. پھر یہی ہوتے ہیں, خرگوش کے پیچھے بھاگتے ہیں, خرگوش کو پکڑ کے یوں بیٹھ جاتے ہیں. حالانکہ خرگوش, کتا ایک پر میں خرگوش کو چیرتا ہے اور گرم گرم خرگوش کا گوشت کھاتا ہے, اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر پرندے کو مارتے ہیں, پانی میں جا کے تیر کے, یہ پرندے کو منہ میں پکڑ کے لے آتا ہے. ایک دانت کا نشان نہیں پڑتا, اگر دانت کا نشان پڑ گیا وہ شکار حلال نہیں ہے. فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر شکاری شاہین پالو, اس کو پرندے کے پیچھے بھیجو, وہ فاختہ جا رہی, جاؤ, وہ گیا, اس کو راستے سے بلا لو واپس. اگر تو آ گیا اس کا شکار حلال ہے, اگر نہیں آیا تو پھر اپنے مزاج اور طبیعت کے شکار پہ جا رہا. وہ آپ کا شکار نہیں ہے, وہ اس کا شکار ہے. اس کی طبیعت میں ہے ہی شکار. شاہین اور شکار نہ کرے فاختہ کا. روزہ یہ سبق دیتا ہے مجھے آپ کو, نڈھال ہوں,
پریشان ہوں، غمزدہ ہوں، پیاس اور بھوک سے میری طبیعت ختم ہو چکی ہے، پر میں گھڑیاں دیکھ رہا ہوں۔ افطار گھڑی نہیں، حکم ہے اس کا اصل میں کہ سخی کب تیرا حکم ہو اور منہ میں کچھ ڈالوں، کب تیرا امر ہو اور کچھ پیوں۔ افطار لفظ نہیں، اصل اس کا امر ہے، اس کا حکم ہے۔ اچھا آپ ٹھیک ہے، یہ گلاب جامن آ کے کھا لو، کھا لیا، اب ہٹ جاؤ، ہٹ گئے۔ کتا بھی اس زندگی پہ آئے، انسان کتے سے بھی نیچے چلا گیا۔ روزے نے ہمیں سبق دیا ہے، مجھے آپ کو، یہ روزہ زندگی کا نظام دے رہا ہے مجھے آپ کو۔ اللہ مجھے بھی ماننے والا بنائے، اللہ آپ کو بھی ماننے والا بنائے، اللہ ہمارے دلوں میں یہ کیفیت ڈال دے، اللہ ہمارے دلوں کو مائل کر دے۔ بس مقلب القلوب ہے، مولا دلوں کو موڑ دے، ہمارے دل چاہے نہ چاہیں، ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور اپنی اطاعت کی طرف مائل کر دے۔ نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ استغفر اللہ العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، انت نستغفرک ونتوب الیک، انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین آمین، بحرمت سید الابرار والمرسلین، برحمتک۔ اچھا ایک منٹ ذرا بیٹھے رہیں، میں کچھ احباب کو تھوڑا سا سنوں گا۔ آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کے پیچھے عثمان کیا نام ہے آپ کا، آپ کھڑے ہو جائیں، آپ الیاس کھڑے ہو جائیں، اور نہیں آپ بیٹھے، آپ کھڑے ہو جائیں، اور کچھ دینا نہیں میں نے، ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، کھڑے ہو جائیں۔ اچھا جی، وہ سہیل صاحب بیٹھے ہیں، کہو نہیں، وہ دوسرے سہیل صاحب۔ اچھا آپ ادھر آ جائیں، آپ ادھر تشریف لیں، ادھر تشریف لیں، ان سے مل لیں، سمی سے۔ یہ سب لاہور کے ہیں نا؟ ہاں یہیں لاہور رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ بھی، محمود صاحب، یہ اینک والے بیٹھے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، اللہ خوش رکھے۔ باقی حضرات جو قیام والے ہیں قریب تشریف لائیں، باقی کوئی اجازت ہے، بیٹھنا چاہیں تو ضرور بیٹھیں۔ عمران صاحب بھی بیٹھ جائیں، ادھر چلے جائیں، آپ بھی ادھر چلے جائیں، ہاں قریب تشریف لائیں۔
کیا حال ہے آپ کا؟ کیا حال ہے؟ میں نے سنا نہیں، کیا حال ہے؟ دیکھو، واہ، مزہ آیا. ایک ہے الحمدللہ، مرا، ایک ہے ببر شیروں کی طرح، جوانوں کی طرح. واہ، الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر یا رب لک الحمد. بہت بڑی نعمت ہے. حمد اللہ کو پسند ہے اور شکر اللہ کو پسند ہے. ہم نے خواتین کی طرف ایک کاغذ لگوایا ہے، اس میں لکھا ہے جو ہم سہولتیں ہم آپ کو دے سکتے ہیں وہ ہم میسر کر رہے ہیں. اس پہ شکر ہو، شکوہ نہ ہو. میں آپ کی منت میں ایک درخواست کروں گا کہ موبائل کے بارے میں بہت آپ مخلصین بہت کر رہے، تھوڑی سی ابھی کمی ہے. اور آج میں نے جو آپ سے عرض کیا نا کہ نظروں کے تیر آلودہ، اس کا نقصان ہوتا ہے. میری منت ہے، میری آپ سے درخواست ہے کہ موبائل کے بارے میں اپنے آپ پہ محنت کریں، اس کو بند کریں. چارجنگ کے بہانے سامنے والے حال میں ٹیک لگا کے پھر موبائل کو لے کر بیٹھنا بہت نقصان ہو رہا. میری درخواست ہے. مثلا ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. حکومت نے کہا جی کہ پانی نہیں آئے گا، جیسے ہمارے لاہور میں واسا کا پانی ہے، پائپوں کے ذریعے آتا ہے، بہت اچھا میٹھا پانی ہوتا ہے. پانی نہیں آئے گا، ہمارے مرمت ہو رہی. اپنے گھر کے برتن، ٹینکی وغیرہ سارے بھر لیا، لیکن نیچے کے نلکے اور ٹوٹیاں کھلی رہ گئیں. ادھر انہوں نے بھی، واسا والوں نے بھی پانی بند کر دیا. بھی سب نے بھر لیا ہوگا، 1 دن 2 دن گزارا ہو جائے گا جب تک ہم اپنی مرمت کر لیں. اور ادھر وہ بھی کیا ہوا، اور ٹوٹیاں اور نلکے کھلے رہ گئے، تو ٹینکی میں کچھ بچے گا؟ اگر ہماری آنکھیں اور ہمارے کان اور ہماری زبان، یہ 3 چیزیں اگر نقصان کر رہی ہیں، جتنا بھی درس کے نام پہ، ذکر کے نام پہ، مراقبے کے نام پہ، تسبیح کے نام پہ دل کے مٹکے کا نور بھرے گا، اور دل کے مٹکے میں نور بھرے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہیں سے لیکیج ہو اور دل کا مٹکا جو ہے وہ خالی نہ ہو جائے. یہ بہت خطرے کی بات ہے. دل کا مٹکا خالی نہ ہو جائے. جتنا بھی ہم بھریں، کہیں دل کا مٹکا خالی نہ ہو جائے. اور بڑوں نے بتایا ہے کہ خیال کرنا، لوگوں کو چھلکتا ہوا دینا، چھلک بھر کے نا جو باہر نکلتا ہے وہ دینا، اپنا مٹکا خالی نہ کرنا. اور وہ بھرنا کیسے؟ اپنی نظروں کو، اپنے کانوں کو، اپنے زبان کو بچا کے تنہائیوں کی عبادت میں چھلکتا ہوا دینا، چھلکتا ہوا. اپنے دل کا مٹکا خالی نہ کرنا. تو میری درخواست آپ کی منت ہے، یہ جوان بیٹھے ہیں، خاص طور پہ ان سے پیار ہے، مجھے محبت ہے. اور یہ آپ کو ایک بات کہوں، بڑی عمر کے اور بوڑھوں کی قربانی ہے، لیکن جوانوں کی قربانی بہت زیادہ ہے. آج میں نے 2 جوانوں کے بستر اٹھوائے. مولانا کی تعلیم ہو رہی تھی، کچھ جوان بیٹھے موبائل پہ، میں ادھر گیا. حالانکہ مجھے سخت نیند آئی ہوئی تھی. میں نے کہا میں سوؤں یا تسبیح خانے کی خدمت کروں. پھر بیٹھے میں نے فیصلہ کیا، میں نے کہا سو جائے گا تو سو جائے گا، بہتر ہے تسبیح خانے کی خدمت کر. اور پھر میں یہاں کے تسبیح خانے میں آیا، اوپر نہیں ادھر پیچھے گیا، ادھر گیا. تو کچھ جوانوں کو میں نے دیکھا، اور موبائل سے پھر ان کی والدہ سے بات کی. میں نے کہا دیکھیں یہ نقصان ہو رہا ہے اس کا، لیکن ان سے پیار بھی ہے. پھر ان کا نام لے کے میں نے آج افطار میں بڑی دعا مانگی.
अच्छी बात ہے. آج میں نے ان کا نام لے کے اور جن کا نام مجھے یاد نہیں تھا ان کا چہرہ سامنے رکھ کے میں نے آج افطار میں بڑی دعا مانگی. تو میری منت ہے, درخواست ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نقصان ہو جائے. چور آتا وہی ہے جہاں مال ہو, اور جہاں مال نہ ہو چور کیا کرنے آئے گا. خالی بھانڈا خالی برتن, جو تن من خالی ہے چور یہاں کیا کرنے آئے گا. آپ ہرے بھرے ہیں تسبیح خانے میں آ کے, آپ مالدار ہو گئے ہیں تسبیح خانے میں آ کے, آپ کے پاس بہت کچھ ہے تسبیح خانے میں آ کے. آپ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے اب کچھ نہیں, اب بہت کچھ ہے. تسبیح خانے میں آ کے اب مالدار ہیں, تو مالدار کو بڑی احتیاط سے چلنا ہے, کہیں جیب نہ کٹ جائے, کہیں دشمن مجھے لوٹ نہ لے. اور ہمارا دشمن نفس و شیطان ہے, اجتماعی عمل سے بیزار کرے گا, کہے گا یہاں سختی ہے, پابندی ہے, سختی ہے. حالانکہ سختی نہیں ہے, پیار ہی پیار ہے. کوئی سختی ہے, کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہو, کوئی گالی ہو, اچھا کوئی بند کیا گیا ہو اندر کہ جی آپ باہر نکل ہی نہیں سکتے, کھانا مزاج کا نہ ملے, بھوکا رکھا جائے, پیاسا رکھا جائے, کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے, میرے خیال میں تو نہیں ہے. اگر ہے تو آپ مجھے بتائیں. تو میری درخواست یہ ہے, میری ایک منت ہے بس دو چیزوں کے بارے میں, ایک باہر اور ایک موبائل, بس. باقی مولانا آپ سے ماشاءاللہ بات کرتے رہتے ہیں. میری تو منت دو چیزوں کے بارے میں. ایک اپنے آپ کو باہر جانے سے بچائیں, باہر نہ جائیں. مرغی کے نیچے جو انڈا آیا نا, ہائے 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 ہائے, بچہ اسی سے نکلے گا. اور جب مرغی کے نیچے سے انڈا نکل گیا وہ خراب ہو جاتا ہے. پتہ کر لینا, ہر سال مرغیوں کے نیچے انڈے رکھتے ہیں. مرغیوں کی نسلیں ایسے تو نہیں بڑھتی. میں جو انڈا نیچے آیا بچہ اسی سے نکلا, اور جو انڈا نیچے نہ آیا, جو تسبیح خانے کی چھاؤں میں رہا, جو تسبیح خانے کی چھاؤں میں رہا, جو اپنے آپ کو تسبیح خانے کا محتاج بنایا, گھٹنوں میں درد پڑ گیا, کمر میں درد پڑ گیا, اور طبیعت پریشان ہو گئی, اور اسی پہ اللہ کو ترس آئے گا, اسی پہ اللہ کو رحم آئے گا. جب مزدور تھکتا ہے مزدوری تب ملتی ہے, سارا دن کی تھکان کے بعد اس کو مزدوری ملتی ہے. جب تھکے گا تو, اور طبیعت میں بوجھ ہوگا, اور کمر میں ٹانگیں درد بیٹھ بیٹھ کے, اس وقت میرے رب کو ترس آئے گا, میرے رب کو رحم آئے گا. اور وہی وقت ہے تیرے میرے فیصلے کے لیے, امت کے فیصلے کے لیے, عالم کے فیصلے کے لیے. تیرے بخت یار بن جائے گا, بخت تیرا یار بن جائے گا, بخت تیرا یار بن جائے گا, نصیب اور مقدر تیرا یار بن جائے گا. وہ وقت وہی ہوتا ہے. کمرہ امتحان میں بیٹھنا پڑتا ہے, پیپر دینا پڑتا ہے. اس وقت بندہ کہے واک کروں, ٹاک کروں, موبائل سے کھیلوں, ادھر جاؤں, کہ کیا کر رہا ہے, چل نکل جا باہر. اس نے کہا میں امتحان دینا ہے. کہ امتحان دینا تو ہماری ماننی پڑے گی. کیوں؟ تو امتحان سے گھبراتا ہے, حالانکہ امتحان سے نہ گھبرا, یہ تجھے ترقی دینے کے لیے ہے. تو سمجھتا ہے یہ سما ہے دل آزاری کا, امتحان ہے تیرے ایثار کا, خودداری کا. تو سمجھتا ہے یہ سما ہے دل آزاری کا, میری تو دل آزاری ہو گئی, میری توہین ہو گئی. تو سمجھتا ہے یہ سما ہے دل آزاری کا, امتحان ہے تیرے ایثار کا, خودداری کا. تو میری منت ہے آپ سے, درخواست ہے کہ بس دو چیزوں کے بارے میں, ٹانگیں تھک گئی ہیں, اوپر چلے جائیں, اوپر ساری رات اوپر, دن کے باقی حصے میں اوپر, باہر نہ جائیں. ایک منت ہے. اور موبائل بند رکھیں, دوسری منت ہے. بس میں دو چیزیں عرض کروں گا, مانیں گے؟ منت مانیں گے؟ درخواست مانیں گے؟ آپ کی بہت مہربانی.
اصل میں چاہتا یہ ہوں آپ کا وقت قیمتی ہو، یہاں سے جائیں نا، اللہ آپ کی جھولیاں بھری ہوئی اتنی کہ گھر جا کے آپ کا گھر مالا مال ہو جائے، بس گھر جا کے آپ کا گھر مالا مال ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کوئی سوال آپ کرنا چاہیں؟ جی بھائی ٹھہر جاؤ۔ آپ کو میسج آیا تھا کہ خودکشی سے پہلے ایک تو یہ، اور ان کو مائک دے ماحول دیکھا نا صاحب، پہلی دفعہ جو میں نے ماحول دیکھا میرے دل کی سے، آج میرا تیسرا روزہ ہے صاحب۔ میں نے ایک روزہ پہلے رکھا، دو ادھر، اور میں روکتا ہی رہتا ہوں، اللہ سے توبہ کرتا ہوں کہ تو بھائی ان کو چھوڑ دیں، ان کو کہو وہ چھوڑ دیں، تم پکڑ کے رکھو ان کو، بھائی آپ چھوڑ دیں اس کو۔ اب بات توبہ چاہتا ہوں صاحب، مجھے بیعت کرنے اپنا میرے میں مجھے ٹائم، آپ کو یہاں کے سکون ملا؟ بہت سکون ملا ہے سر، مجھے نیند بھی آئی ہے، مجھے گاؤں میں نیند، میں تو کرنا آ کر۔ آپ نے وہ میسج پڑھا تھا کہ خودکشی، کیا میسج پڑھا تھا؟ خودکشی پروگرام سے پہلے کھانا میں رمضان کے قیام کے لیے تشریف لائیں، سکون ملا ہے صاحب مجھے۔ آج تیسرا روزہ ہے، پہلا ایک روزہ رکھا تھا، 2 روزے میں نے ادھر رکھے، سچی تو ہی نہ چلا ہوگا کہ روزہ ہوتا یا نہیں ہوتا، تو تکلیف تو نہیں ہوئی ہوگی یہاں آ کے روزے؟ اب کوئی تکلیف نہیں ہے سر، سکون ملا ہے مجھے۔ ٹھیک ہے، آپ روز یہاں قیام کریں، انشاءاللہ سب کچھ ملے گا۔ ہاں جی، سب کچھ ملے گا۔ جی حضرت، جن لوگوں کو کچھ لوگوں کو وظائف ملے ہوئے ہیں آپ کی طرف، جی کچھ لوگوں کو آپ کی طرف سے مخصوص وظائف ملے ہوئے ہیں، ہاں، تو وہ کیا یہ ایام بیج کا عمل کر سکتے ہیں؟ آج 13 ہے، ہیں؟ 13 ہے، آج کے دن پیدا ہوا تھا میں، آج ٹھیک 50 سال کا ہو گیا ہوں۔ سارے کہو ماشاءاللہ۔ ہاں جی، ترقی دے، اور اسی طرح ابکری کی خدمت اور تسبیح خانے کی خدمت میں مزید 4 چاند لگے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی عمر دے کہ آپ ساری زندگی انسانیت کے لیے خدمت کرتے رہیں، اور میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک میری زندگی بھی آپ کو دے دے۔ اور دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے ذمہ 2 ڈیوٹی لگائی تھی کہ اعمال کرنے، ایک مثالی حافظہ اور ربنا حب لنا والی دعا، وہ میں انشاءاللہ کر رہا ہوں ماشاءاللہ سے کافی اللہ اچھے، قبول فرمائے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی توجہ بھی کر دوں ان وظائف جی پہ۔ انشاءاللہ، بہت اچھا، اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کے طریقے بتا دیں ادب کے علاوہ۔ ادب کے ادب کا تو پتہ ہے، ادب کے علاوہ جی مزید کوئی اور طریقہ؟ مرشد کی نظر میں آنے کا طریقہ بتا دیں۔ اس کا مثال یہ ہے کہ ابے کے گریبان پہ ہاتھ بھی جائے، یعنی ابا جی کے گریبان پہ ہاتھ بھی جائے، اس کو بھی نہ روکنا، پر ابے کو دیکھ کے کعبہ نصیب ہو جائے، یعنی حج عمرے کا ثواب ملے، یہ بھی بتا دو۔ بھئی اس کا طریقہ آج تک مجھے پتا نہیں ہے، کسی اور کو پتا ہوگا، کہ میں محدود کا علم رکھتا ہوں، میں کوئی عالم نہیں، حافظ نہیں، قاری نہیں۔ ادب کے علاوہ مرشد کی نظر میں آنے کا طریقہ مجھے آج تک کہیں سے نہیں ملا۔
صرف مجھے تو یہی پتا ہے، کیونکہ صحابہ کی ساری زندگی اٹھا کے دیکھیں، آقا کے پانی مبارک جو وضو کا ہے وہ نیچے نہیں گرنے دیا، آپ کا لعاب مبارک نیچے نہیں گرنے دیا، آپ کا خون مبارک قطرے نیچے نہیں گرنے دیے۔ ادب کا یہ عالم ہے، اور ادب کا یہ عالم ہے اللہ نے سکھایا ہے کہ خیال کرنا، لا ترفعوا اصواتکم فوق، ہاں خیال کرنا مدینے والے کی محفل میں بیٹھتے ہوئے ان سے اونچی اگر آواز بھی کر دی تو تمہاری ساری نیکیاں بھاگ کے سرکار ضبط ہو جائیں گے۔ اور یہی آیات اب بھی روضہ اطہر کے سامنے جالی مبارک کی لکھی ہوئی، ایک یہ لکھی ہوئی ہے اور ایک اور کون سی لکھی ہوئی ہے؟ ہاں جی، ایک ادب کی آیت اور لکھی، مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہی۔ ادب کا تو عالم، اور سرکار کی محفل میں بیٹھ کے صحابہ اہل بیت ایک دوسرے کو کنکریاں مارتے تھے، چھوٹی کسی کو بلانا ہوتا ایسی آواز، اتنا ادب تھا، اور اتنے جامد شاکر توجہ سے بیٹھتے تھے کہ ان پہ پرندے آ کے بیٹھ جاتے تھے کہ شاید یہ کوئی مردہ چیز ہے، اتنی توجہ سے سرکار کی محفل میں بیٹھتے تھے، یہ ادب تھا۔ بلکہ سفیر باہر کے آتے تھے، وہ کہتے تھے ہم نے بادشاہوں کے بڑے بڑے ادب دیکھے ہیں، لیکن یہ وہ بادشاہ ہے محمد، وہ بادشاہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو دلوں پہ حکومت کرتے ہیں، دلوں پہ حکومت کرتے ہیں، یہ جسموں پہ حکومت نہیں کرتے۔ ایک بسم اللہ کا ادب کیا تھا حضرت بشر حافی نے، ولایت مل گئی تھی۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ادب پہلا کرینہ ہے۔ شہید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو مشن پہ بھیجا، اور میں جلدی کرو بھاگ کے جاؤ، یہ میرا گھوڑا ہے، وہاں فلاں کام کر کے آؤ۔ خود دوڑتے گئے، گھوڑے کو ساتھ دوڑاتے گئے، مرشد کے گھوڑے پہ نہ بیٹھے۔ ہاں یہ اہل حدیثوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اہل حدیثوں کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ بعض بندے جو ہیں ان کی معلومات میں نہیں، گستاخ نہیں ہوتے، اہل حدیث گستاخ نہیں ہوتے، میں اہل حدیثوں کی طرفداری نہیں کر رہا، گستاخ نہیں ہوتے، بے ادب نہیں ہوتے۔ میرے ہاں اہل حدیث بھی آتے ہیں، یہاں بھی بیٹھے ہوں گے، کھڑا ہاتھ کھڑا کرو اہل حدیث، یہ بیٹھے ہیں وہاں بھی، وہ بیٹھے، وہ دیکھو ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، وہ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، یہ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، یہ گستاخ بدتمیز نہیں ہوتے۔ اصل میں ان کے بڑوں کا جو تصوف ہے ان تک پہنچا نہیں ہے، کہ ہمارے بڑے جن کے اسلاف کی وجہ سے یہ سلفی کہلاتے ہیں، اسلاف کی وجہ سے سلفی کہلاتے ہیں، ان کا تصوف، ان کا ادب کیا تھا، میں نے الحمدللہ اس پہ کام کیا ہے، اور بہت زیادہ الزام تراشی ایک دوسرے سے ختم ہوئی ہے، اور آپس میں ملنا، آپس میں پیار، آپس میں ادب اور ایک دوسرے کی رعایت، اس کے موقع ملے ہیں۔ یہ اہل حدیثوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مرشد کے گھوڑے کا یہ ادب ہے، دوڑتے ہوئے گئے، گھوڑا ساتھ دوڑتا ہوا گیا، گھوڑے میں نہیں بیٹھے۔ تو بھائی زندگی کا تو نظام ادب سے چلتا ہے، نبوت سے بڑھ کے ادب کوئی نہیں ہے، نبوت سے بڑھ کے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا ادب جو کیا ہے صحابہ اہل بیت نے، اس کی چند چھوٹی سی مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں۔ حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ، حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا زندگی میں آج تک ٹیک لگا کے بیٹھا نہیں دیکھا، ٹانگیں پھیلا کے بیٹھا نہیں دیکھا، کیا ہو گیا؟ فرمایا ابھی ابھی اللہ نے مجھے کشفن دل میں ڈالا ہے کہ میرے مرشد حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جب تک وہ زندہ تھے نہ میں نے ٹیک لگائی نہ میں نے ٹانگیں پھیلائی، اور باقی پتہ چلا اسی ساتھ میں ان کا وصال ہو گیا تھا۔ یہ ادب تھا، یہ ادب تھا۔ حتیٰ کہ محدثین نے یہاں تک لکھا ہے ماں باپ کی قبروں میں جا کے بھی ادب کرو، پینٹی کی طرف بیٹھو، پاؤں کی طرف بیٹھو، اماں کے بھی ابا کی، یہ بھی ادب کا حصہ ہے، یہ بھی ادب کا حصہ ہے۔ بیٹھے جی آپ دن قبل ہے آپ نے درس میں کہا تھا کہ میں حاکم لاہور سے ملا ہوں، تو انہوں نے کہا ہے کہ جون جولائی کے
یہ تو بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ کیا بات؟ درس میں آپ نے کہا تھا کہ میں حاکم لاہور سے ملا ہوں، اور یہ جون جولائی کے بعد انہوں نے کہا دیکھتے ہیں. حاکم لاہور سے نہیں ملا بھائی، اس طرح کی کوئی بات درس میں نہیں ہوئی میں تھی. تو ایسے عرض کیا میں نے. ہاں؟ وہ حاکم لاہور پتہ نہیں میں نے کیا ہوگا، مجھے تو کوئی کشف وغیرہ نہیں ہوتا، نہ کوئی میں پہنچی سرکار. درس میں بات ہوئی تو آپ وہ کسی کا تذکرہ کیا ہوگا، میں نے کسی کا حوالہ دیا تھا، بالکل دیا تھا. آج وہ انہی کی باتیں ہیں جی، وہ جانے. میں تو آپ کے سامنے یہی کچھ ہے جو بیان کر رہا ہوں. میں تو اتنے مقام پہ نہیں ہوں. دیکھیں اگر ہوتا تو میں، اور جب ہوگا انشاءاللہ میگزین میں اعلان کروں گا، ٹویٹر پہ چلاؤں گا اور پھر کہوں گا. میں مقام پہ نہیں ہوں. نہ دیکھیں میری نہ کو مجھے کشف ہوتا ہے، نہ کرامتیں ہیں، نہ جنات تابع ہیں، نہ کوئی روحیں تابع ہیں، نہ میں آنکھیں بند کرتا ہوں مدینے پہنچ جاتا ہوں، مکے پہنچ جاتا ہوں. ہستی ہیں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، لیکن میرا یہ مقام نہیں ہے. اگر کسی کا میں تذکرہ کیا ہے تو میں نے کسی کا حوالہ دیا ہوگا. جی آپ. جی میں آج سے 4-5 سال پہلے آیا تھا تسبیح خانے. میرے بھائی مجھ سے ناراض تھے، ہم 3-4 سال ناراض رہے. ادھر آ کے 27 کی رات کو دعا مانگی. عید والے دن بھائی میرا مجھ سے ملنے آ گیا. ٹھیک، آپ کو فائدہ ہوا؟ ماشاء اللہ. جی آپ بولیں بھائی، آپ بولیں جلدی کریں نا. مرشد محترم کی بہت خدمت کی ہے، ہم آپ کی خدمت چاہتے ہیں لیکن موقع نہیں ملتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ سے بیعت ہوں اور اعمال میں بڑی کمزوری ہو جاتی ہے. انہوں نے 2 باتیں کی ہیں کہ حکیم طارق نے اپنے مرشد کی بہت خدمت کی لیکن ہمیں موقع نہیں ملتا. اگر میں آپ کو موقع دے دوں پھر کریں گے خدمت؟ ہاں؟ میری 2 موقع آپ کو دے رہا ہوں، 2 چیزوں کے موقع. ایک تو یہ ہے کہ میرے پیغام کو پھیلائیں. میرا پیغام انسانیت ہے، لوگوں کا بھلا ہے، مخلوق کے لیے. اور مسلسل درس سنیں، اس لیے کہ میں بھی یاد دہانی کا محتاج ہوں، ہم سب یاد دہانی کے محتاج ہیں. ٹھیک، سمجھ لیں یہ میری خدمت ہے. اور ایک اور خدمت ہے، جو مجھے برا بلا کہے، گالیاں دیں، اس کے لیے دعا کرنی ہے. یہ خدمت کا حصہ، اسے الجھنا نہیں ہے. میری غلطیاں ہو سکتی ہیں، میری کوتاہیاں ہو سکتی ہیں. میں نے کون سا کہا ہے میں فرشتہ ہوں؟ اور باقی ترقی کے لیے وہ بھی درس اور رابطہ ہے، روحانی ترقی کے لیے. ہوتا یہ ہے کہ ہم درس نہیں سنتے، ہوتا یہ ہے ہم درس نہیں سنتے، اس سے روحانی ترقی جو ہونی تھی وہ نہیں ہوتی، جو روحانی ترقی ہونی تھی وہ نہیں ہوتی. تو روحانی ترقی کے لیے یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. اور وظائف جب بھی میں نے کسی کو بتائیں تو جیسے یا کہار یا دوسرے اعمال، تو جنات مجھے بڑا تنگ کرتا ہے اور گھر والوں کو تنگ کرتے ہیں. جنات بہت تنگ کرتے ہیں مجھے. بس یہی اعمال جو بتائیں یہی کریں. دیکھیں اس وقت اپنی ذاتی احوال نہ بتائیں کہ میرے گھر کے حالات یہ ہیں. اس وقت تو یہاں مجمع کے مطابق احوال بتائیں گے تو سب کو فائدہ ہوگا. اگر ذاتی کہیں گے تو ہر بندے کا درد، ہر بندے کا غم، ہر بندے کی مشکل، ہر بندے کی تکلیف تو ہے. اچھا آپ اجتماعی کریں گے تو اس میں آپ کے سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے. کیا نہیں ملتا؟ مل جاتا ہے. آپ کے سوال کا جواب بھی مثلا جیسے اس جوان نے ایک بات کی کہ ادب کے علاوہ، ادب کو درمیان سے نکالو مرشد کی نظروں میں، تو میں نے کہا اس کے علاوہ راستہ نہیں. جیسے انہوں نے کہا میرا بھائی بچھڑا ہوا تھا، 27 کی رات کو میں آیا، دعا مانگی، تیسرے دن، دوسرے دن، کتنے دن کہا؟ تیسرے دن عید کی نماز کے وقت ہمارا آپس میں پیار محبت ہوئی، بھائی مل گئے. ہر بندہ اپنا نفع اپنا بتا رہا. جیسے انہوں نے بتایا کہ میں تیسرا روزہ ہے یہاں، میں نے سوچا ہے کہ خودکشی سے پہلے چلو تسبیح خانے میں جا کے دیکھو میں، اور فائدہ ہوا. جی کیا بتا سکتا ہے آپ یہ عمل کریں یا عمل کریں کھا پر آپ یہاں رہیں، انشاءاللہ فائدہ ہے، آپ کو مزید فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جی آپ ایام 20 کے عمل کی وضاحت جی میں عرض کرتا ہوں. 13، 14 اور کیوں جی یہی ایام 20؟ ہاں جی ایام 20 کیا ہے؟ ہاں جی
12, 13, 14 या 13, 14, 15? 13, 14, 15 की रात, यानी आज भी अय्याम 20 है ना। इसमें सारी रात जो है फिरते हुए सूरत फातिहा पढ़नी है। थक जाएं बैठ के पढ़ लें। नंगे सर हो, नंगा आसमान हो, सर ढांक के भी पढ़ सकते हैं। खवातीन नंगे सर ना हो और बावजू पढ़ना है। वजू टूट जाए फिर वजू कर लें। जैसे तवाफ बावजू ही होता है, ये तवाफ नहीं होगा खुदा ना खास्ता, मैं इसकी मिसाल दे रहा हूं। और सही बेवजू कर सकते हैं, लेकिन तवाफ के लिए वजू जरूरी है। तो वजू है। अच्छा, इस दौरान प्यास लगी है, पानी पी लें, भूख लगी है, खाना भी खा सकते हैं। लेकिन सारी रात, और आपकी तो सारी रात में 2 घंटे बाकी हैं, 2 घंटे के बाद फिर से ही हो जाएगी। इस 2 घंटे में सूरत फातिहा जितना पढ़ सके, बस सूरत फातिहा ही पढ़नी है। वलद्दालिन आमीन। इन 2 घंटों में सूरत फातिहा भी पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर दफा साथ हो। अब आखिर 7 दफा दरूद पाक पढ़ लें, अमल से पहले और बाद में। ये अमल आखिर दरूद पाक शुमार हो जाएगा। अच्छा, इस दौरान अपनी मसाइल, उम्मत के मसाइल, आलम के मसाइल, जिंदगी के मसाइल, उसका तसव्वुर करते हुए अल्लाह की बारगाह में, ये अय्याम 20 के 3 रातें हैं। देखो, जोहर फजर के बाद, इशराक के बाद सोने का तो बेहतरीन, सोने का बेहतरीन मौका मिल जाता है। मौका बिलफर्ज अगर थका हुआ भी हूं तो सुबह के दर्स के बाद, अपना इशराक के बाद तो मौका मिल जाता है। ये एक कीमती मौके हैं अय्याम 20 के। कुदरती अल्लाह ने तस्बीखाने भेजा है, और तस्बीखाने में भेज के अल्लाह लगता है कि आपके हक में खैर के, बरकत के, रहमत के, इज्जत के, कमाल के, वजाहत के और रिस्क के, वुसअत के फैसले करना चाहता है। तो अल्लाह के ये फैसले तो अल्लाह से करवा ले। जो रात को सोना चाहे सो भी सकता है, जरूरी नहीं रात सारी रात जागना। जिसको तौफीक हो, सहूलत से मुयस्सर हो, वो कर ले। जो रात को सो जाए तो भी कोई हर्ज नहीं, उसका सोना भी इबादत है। और कोई सवाल है? नहीं, लेट के नहीं पढ़ सकते, क्योंकि लेटने के बाद फिर लेट ही जाएंगे। लेट के नहीं पढ़ सकते। मेरा आपसे सवाल यह है कि हम आपका दर्स बाकायदगी से सुनते हैं, और अजानें मिल रही हो तब भी सुनते हैं, और खाना खाते हुए भी सुनते हैं। इसमें कोई हर्ज तो नहीं होगी? कहाँ से आए हैं? हम तलगांव से। तलगांव चकवाल से जी। हाँ, तो ठीक है, हर हालत में सुन सकते हैं, क्या हर्ज है। सही। एक घर था, मैं गया एक घर में, बैठ तशरीफ रखे, वहां ना हर वक्त मौसीकी लगी रहती थी। तो मैंने उनसे कहा आप हर वक्त दर्स लगाए रखें। कहने लगी जी वो हमारे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा ये मौसीकी जो है इसका टाइम, मैंने कहा ये भी तो अंदर कानों में पड़ रही है, और सुनते सुनते बंदों को सारे गाने याद हो जाते हैं। मैंने कहा ऐसे दर्स भी चलता रहे, कोई ना कोई बोल तो पड़ ही जाता है। और कोई बात किसी की नहीं? एक बंदे को एक सवाल, दूसरों को मौका दे। जी आप बोले, ऐसे बोले। अस्सलाम वालेकुम, मैं लाहौर से आया हूँ, और यहाँ पे आने के बाद है कि एक तो रूटीन है यहाँ पे कि जिक्र खास होगा, और इस जोहर के बाद सूरतुल काफिरून का विर्द होगा। यहाँ पे तो रूटीन है, लेकिन नफ्स यानी कि जिस तरह का हर एक बुराई का जड़ है नफ्स, यहाँ से जाने के बाद जब अपनी रूटीन में चले जाएंगे, यानी कि जो रूटीन हमारी जिंदगी की पहले होती थी और वही जिंदगी इसके बाद होगी रमजान के बाद। अब उस रूटीन के अंदर कोई यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहा है, वहाँ पे माहौल हो रहा है, कोई स्कूल के अंदर जा रहा है, वहाँ पे माहौल हो रहा है, तो यहाँ पे जो माहौल है वो वहाँ पे नहीं है। और वहाँ पे फिर अपने नफ्स को इनके ज़ेर करने के लिए कोई इस तरह का अमल या वजीफा कि नफ्स को ज़ेर कर दें, यानी कि नफ्स, क्योंकि कितनी उम्र है आपकी? 17 साल। बैठे। यूपीएस देखा है आपने? यूपीएस वो बिजली को इतना भर लेता है, जब बिजली जाए तो भी चलता रहता है। अपनी इतनी बैटरी भर लें, इतनी चार्जिंग कर लें, 2 चीजों को सामने रख के, मोबाइल छोड़ के बाहर जाना छोड़ दें और इज्तिमाई अमल में जम के बैठे। आप तजुर्बा कर लें, फिर दुनिया के जितने गंदे और खबीस माहौल में जाएंगे, आप इंशाअल्लाह ताला मक्खन की तरह ऊपर रहेंगे।
मक्खन का मिजाज है, लस्सी पानी में हल हो जाती है, दूध पानी में हल हो जाता है, मक्खन हमेशा ऊपर रहेगा। जितने मक्खन पे सोटे मारो, लकड़ियां मारो, पत्थर मारो, टोटे टोटे हो जाएगा, पर ऊपर रहेगा। तस्बीह खाना जो मक्खन निकाल के आपको दे रहा, आप तस्बीह खाने का मक्खन ये हो। आप कहें कि मधानी के नीचे भी ना आए, मर्जियां भी आप नहीं करें। देखिए इस जवान का जज्बा बहुत मुबारक जज्बा है। 17 साल का जवान है और 17 साल का मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम भी 17 साल का था। 17 साल का जवान कहता है कि हम यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जाएंगे, वहां माहौल हुआ है, घरों में, बाजारों में जाएंगे, वहां कैसे बचें, इसका क्या है। मैं कहता हूं यहां से मटेरियल इतना लेके जाएं कि दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे। दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। इसलिए तो अर्ज करते हैं कि यहां अपने आप को इतना ज्यादा अगर यहां आए हैं तो फिर यहां के सारे निजाम को सख्ती ना समझे, पाबंदी जरूर समझे। पाबंदी तो हर जगह होती है। क्या ख्याल? उसने कहा हड्डी ना खाओ, गले में अटक जाएगी। उन्होंने कहा सख्ती करता है, हड्डी को सार गया, गले में हड्डी अटक गई। उन्होंने कहा तुझे कहा था ये पाबंदी है, गोश्त खाना है, हड्डी तेरे लिए नहीं है, वो किसी और के लिए होती है। और आखिरी बस उसके बाद फिर और मौजू। बस भाई स्पीकर न दे, बात खत्म, समझ आ गई। बहुत अच्छा। ये कहते हैं रहमियार खान से आए हैं, हमारे दोस्त का मसला था, मुश्किल थी, और आज कब पहुंचे? जुमे वाले दिन सुबह 8 बजे पहुंचे। आज उनकी कॉल आ गई है, अल्लाह ने उनका काम बना दिया। अच्छा जी, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह बरकत दे आपको। अच्छा भाई आखिरी बात, कोई तिब का टोटका बताएं, हिकमत का, कोई बीमारी के लिए, तकलीफ के लिए। इसके लिए पहले से ज़हनी तौर पे तैयार होकर बैठा करें। रूहानी टोटका ना बताएं। हमारा सेशन इस वक्त है तिब का टोटका, कोई हिकमत का टोटका, कोई बीमारियों का टोटका, उम्मत को नफा पहुंचे, रूहानियत में भी कोई और जिस्मानी टोटके भी कोई हो। सिर्फ मुझे 5 अहबाब बताएंगे, सिर्फ 5, और पहले वो खड़े हो जाएं। 5, 1 2 3 4 5, बस वो खड़े पहले हो गए थे, अब आप बैठ जाएं। नहीं, मैं तो सुन रहा हूं, मैं नहीं बता रहा, मैं तो आपसे सुनूंगा, आप समझे नहीं, तशरीफ रखें जी। आप हाँ, इनको जरा माइक दें, अल्लाह वाले, इनके मुंह के आगे कर लें। आप ना माइक पकड़े, आप सिर्फ आगे कर लीजिए जी, आप बात कीजिए। अमूमन चेहरे पर दाने निकल आते हैं, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा बोरिक पाउडर और थोड़ा सा अर्क गुलाब। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा बोरिक पाउडर और थोड़ा सा अर्क गुलाब। ये बोरिक पाउडर मिल जाता है आमतौर पे, और थोड़ा सा अर्क गुलाब जी। इसकी करीम बनाएं। इन तीनों को मिक्स कर लें और रात को सोते हुए चेहरे पे जिस जगह दाने हैं वहां लगा कर दें, और सुबह धो लें। इंशाल्लाह 3 हफ्तों में ठीक हो जाएंगे। बहुत अच्छा। आपको ये चीज कहाँ से मिली और क्या आजमाई आपने? जी, आजमाई भी है, मेरी बेटी है वो यूज कर रही है, उसके चेहरे पे बहुत दाने थे, तो वो तकरीबन 3 महीने से उसने लगाए और उसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा। हाँ जी, आप बताइए। नक्शीर के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। नक्शीर मतलब नाक से खून का बहना, सभी लोग जानते होंगे इसको जी। इसमें अगर दाएं तरफ की नाक, मतलब नाक के दूसरा होता है, अगर दाएं तरफ से आ रहा है तो उल्टे हाथ की ये वाली उंगली जो बड़ी वाली से छोटी होती है, इसको खींचा जाए तो वो फौरन बंद हो जाती है। और अगर वो उल्टी तरफ से आ रही है, मतलब बाएं तरफ से आ रही है, तो सीधे हाथ की यही वाली उंगली खींची जाए, इससे फिर फाका हो जाता है। अभी तरावी में ही मैंने ये एक्सपीरियंस किया भी है। भाई थे साथ, वो बैठे हैं माशाल्लाह, नजला हो रहा था बहुत ज्यादा ना, मतलब वो बहने वाला जो होता है। मैंने कहा शायद ये चल जाए इस पे,
ان کو میں نے بتایا, انہوں نے عمل کیا, 5 منٹ کے لیے صرف کھینچنی ہوتی ہے, ان کا اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا فوراً. یعنی اگر ناک بائیں طرف کی سے نکسیر چل رہی ہے جی جی, تو الٹی سائڈ یعنی دائیں طرف کی بڑی انگلی کے ساتھ والی انگلی جو چھوٹی انگلی کے درمیان انگلی ہے جس میں اکثر انگوٹھی پہنی جاتی ہے, وہی نا جی وہی, اس کو کھینچا جائے ایسے, جی کھینچ کے رکھنا, یعنی باہر کی طرف کھینچا جائے جی 3 سے 5 منٹ کے لیے کھینچ کے رکھنا. 3 سے 5 منٹ کے لیے ایسے کھینچا جائے تو خون رک جاتا ہے اور نزلہ جو بہتا ہوا وہ بھی رک جاتا ہے. جی, اور اس طرح اگر دائیں ہو تو بائیں, بائیں ہو تو دائیں. جی یہ ٹوٹکا ہے. یہ رسالے میں نے ایک جگہ پڑھا تھا اور ویسے ہی اپلائی کر کے دیکھا, وہ کام بنا دیا, کام بنا, فائدہ ہوا. اور کوئی بات بس یہ بتانا چاہیں گے؟ بہت اچھا. جی جی آپ پھر بتائیے. داد اور چمبل کے لیے ایک نسخہ ہے جو میری نانی ساس نے بتایا, تقریباً ان کی عمر 90 سال تھی. بہت مریضوں کو انہوں نے استعمال کرایا کہ بادام کے چھلکوں کا تیل نکال لینا ہے. ہاں, بادام کے چھلکوں کا تیل جی وہی لگانا ہے اور 3 دفعہ لگانا ہے. داد اور چمبل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے, دوبارہ کبھی نہیں ہوتی. جی بالکل ایسے میں نے نکالا بھی ہوا ہے, تجربہ بھی ہے میرا, اور یہ سچ ہے. صحیح. اور یہ جو ددری ہوتی ہے اس کے لیے جمال گھوٹا کے جو بیج ہیں ان کا تیل نکال کے لگا دیں, اس میں جلن ہوتی ہے, وہ ددری وہیں کی وہیں ختم ہو جاتی ہے, دوبارہ آگے نہیں بڑھتی. یہ بہت زیادہ مریضوں کو, ہمارے گھر میں بھی, چھوٹے بھائی کو بھی تھی, بہت میں نے استعمال کروایا, جس کو بھی بتایا تو کوئی ایسا نہیں جس نے کہا کہ فائدہ نہیں ہوا. جی بہت اچھا. جی آپ یہ پیلیا زرکان کے لیے, پیلیا یرکان کے لیے, پیلیا یرکان کے لیے پھٹکلی کو توے پر پھلار کے نا وہ پانی خشک ہو جاتا ہے, اس کو کوٹ کے پیس کے نمک کی طرح بنا کے رکھ دے, صبح تہی میں انشاءاللہ 7 دن میں پیلیا زرکان ختم ہو جاتا ہے. دہی میں کتنی ڈالنی ہے؟ کس طرح نمک زیادہ زیادہ کے برابر. ہاں جی, زیادہ ڈالیں گے تو یہ اس میں پھر وہ گرمائش نکالتی ہے, پھر زیادہ نقصان ہوگا. زیادہ چنے کے برابر دہی میں ڈال کے, ہاں بالکل, ایک چٹکی میں جس طرح نمک ڈالتے ہیں اس طرح نمک میں نے یہ تجربہ کیا, اپنے اوپر تو ہوا الحمدللہ, لیکن میں نے جتنوں کو بتایا اللہ کے فضل سے ان کو فائدہ ہوا. یرکان کے لیے جی جی, پیلیا جس میں آنکھیں پیلی آتی ہیں, پیشاب پیلا آتا ہے, اس میں کتنے دن؟ 7 دن. ہاں جی انشاءاللہ 7 دن بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ اگر کچھ دن مزید کر دیے جائے تو ہیپیٹائٹس کے لیے بہت لاجواب ہے. یہ میں بتا دوں آپ کو, کیونکہ یرکان جو ہے وہ چھوٹا ہیپیٹائٹس ہے اور ہیپیٹائٹس بڑا یرکان ہے. وہ بھی ہیپیٹائٹس ہے لیکن وہ پیلا ہیپیٹائٹس ہے. وہ پیلا یرکان ہے یا کالا یرکان ہے. کالے یرکان کو ہیپیٹائٹس کہتے ہیں. یہی نسخہ اس کے لیے مفید ہے. اچھا جی, اللہ خوش رکھے آپ کو, آباد اور شاد رکھے, اللہ عزتیں صدا کی برکتیں عطا فرمائے, اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی خیریں دے. اب میری آخری درخواست پھر وہی ہے کہ اپنے دن کو بچائیں موبائل سے اور باہر جانے سے. میری منت ہے آپ سے, موبائل سے اور باہر جانے سے کوشش کریں گے نا, پوری کوشش کریں اور اپنے پر پوری محنت کریں. آپ کی خیر خواہی چاہ رہا ہوں, کوشش کرتا ہوں. اگر آپ کی دل آزاری ہو تو معاف کر دیں, لیکن میرے دل میں آپ کے لیے خیر خواہی ہے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ.